بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کی بات کی تھی اور ہم نے ان تمام شخصیات کا ذکر کیا تھا جو تاریخ میں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام پیغمبران اسلام، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور دوسرے مذاہب کے بڑے لوگ، گوتم بدھ، گرو نانک یا باقی جو بھی لوگ ہیں جو آج تاریخ کا حصہ ہیں، سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر، سیاستدان یا کھلاڑی یا کوئی بھی شخص جو آج تاریخ میں ایک مقام رکھتا ہے، یہ وہ تمام لوگ تھے جو پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کے حامل تھے۔ آج ہم اسی پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کے بارے میں مزید بات کریں گے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے۔ ویسے تو انسانی دماغ کی طرح نہ کوئی چیز کام کر سکتی ہے اور نہ ہی فیوچر میں کوئی ایسی چیز بننے کے چانسز ہیں جو اس طرح سے کام کر سکے۔ آج کے دور میں جب سپر کمپیوٹر اور شاید اس سے آگے کی چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، انسانی دماغ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور رہے گا۔ لیکن کمپیوٹر وہ واحد چیز ہے جس کو ہم انسانی دماغ کا جو کام کرنے کا انداز ہے اسے کافی حد تک ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کمپیوٹر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اگر ہم ہارڈ ویئر کی بات کریں تو اس کے سی پی یو اور مانیٹر کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر اس کا کی بورڈ ہوتا ہے، اس کا ماؤس ہوتا ہے، اسکینر ہوتا ہے، ٹیبلٹ پین ابھی تو آ گئے ہیں، مائک ہوتے ہیں، ویب کیم ہوتے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو فیڈ کرتی ہیں۔ کمپیوٹر ان چیزوں سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، چاہے آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہیں یا ماؤس کے ذریعے سے یا اسکینر کے ذریعے سے، اور پھر جو بھی اس کو کام دیا جاتا ہے وہ کام کی تکمیل کو آسان بناتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اس کے نظر نہ آنے والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں سافٹ ویئرز کی تو جیسے آج کل کے تمام کمپیوٹرز کے اندر ہم ونڈوز 98 سے لے کر ونڈو وسٹا تک کے پروگرام انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس کے درمیان میں بہت سارے پروگرامز لانچ ہوئے تھے جیسے ونڈو 2000 یا ایکس پی۔ اب اگر ایک کمپیوٹر ہے جو آج کل کے دور میں موجود ہیں، ان میں آپ چاہے ونڈوز 98 کر لیں یا وسٹا کر لیں، ان دونوں کی انسٹال کرنے سے اس کمپیوٹر کی سپیڈ اور اس کے ڈیفرنٹ فیچرز یا اس کے جو مختلف پہلو ہیں استعمال کے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ ظاہر نہ نظر آتے ہیں اور نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے باقی سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈیفرنٹ قسم کے اینٹی وائرس ہوتے ہیں یا ویڈیو پلیئرز ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر کی شکل میں آتے ہیں اور ان کو انسٹال کیا جاتا ہے۔ تو جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہے، جو اس کی ایفیشنسی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوگا کہ اس کا ہارڈ ویئر کیسا ہے، اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ اس کا سافٹ ویئر کیسا ہے۔ اگر ہم اسی مثال سے اب انسانوں کو ریلیٹ کریں تو ہم تمام انسانوں کے پاس ہارڈ ویئر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری آنکھیں، کان اور مختلف اعضاء، یہ ہمارے ہارڈ ویئر ہیں۔ اور یہ جس طرح کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اس کی معلومات اکٹھی کرنے میں مدد کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور باقی چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں، اور ہمارے اندرونی جو اعضاء ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں۔ اور انسان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ انسان کی سوچ ہے۔ ہارڈ ویئر تو وہی ہوتا ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے، اور اس میں بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کبھی پرابلمز ہو جائیں تو آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور بہت کم، شاید پوائنٹ سم تھنگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو کوئی میجر ریپلیسمنٹس کی یا سرجریز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ سافٹ ویئر جو ہماری سوچ کا پروگرام ہے وہ ہماری مرضی کا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور ہمارا کمپیوٹر اسی سافٹ ویئر کے مطابق کام کرتا ہے، اور ہمارے کمپیوٹر کی صلاحیتیں یا کمی بیشیاں اسی سافٹ ویئر کی مرہون منت ہوں گی۔ اسی طرح ایک انسان کی صلاحیتوں اور کمی بیشیوں کا جو حدود کا تعین ہے وہ یہ سافٹ ویئر ہی کرتا ہے، جس کو ہم سوچ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو سیٹ آف انسٹرکشنز انسانوں کو دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، جس میں سب سے پہلا سیٹ آف انسٹرکشنز حضرت آدم کو دیا گیا تھا اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سافٹ ویئرز ہیں۔ اور جس طرح ہم وسٹا کے زمانے میں 98 کا سافٹ ویئر استعمال نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سافٹ ویئر کے مقابلے میں کسی اور کا سافٹ ویئر استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ہم انسانی جو ہارڈ ویئر ہے اس کے بہترین فائدہ، اس کا بہترین استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، انشاءاللہ اس کو پھر دیکھیں گے۔ آج ہم سکسیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کی طرح انسان کے سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہی سافٹ ویئر انسان کی
اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، ذہنی، روحانی اور نفسیاتی پہلوؤں کی حدود اور قیود مقرر کرتے ہیں، اور یہی سافٹ ویئر اس کے مجموعی رویہ کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیسا اور کیا سوچتا ہے، کیا سوچے گا، کیا کرے گا، اور اس کی سوچ کی پرواز کا تعین بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں کیونکہ ہم نے صرف اپنے آپ کو سکسیس کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو آج کے حوالے سے ہم صرف اسی کو ہی ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بازار میں ایک ایسی سی ڈی اویلیبل ہے، ایک ایسا پروگرام اویلیبل ہے جو اگر ہم اپنے دماغ میں ڈال لیں، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں، تو ہماری یقینی کامیابی ہوگی، تو سوچیے ہم میں سے ہر شخص اس کے لیے کیا کچھ نہیں دینا چاہے گا۔ اور خوش قسمتی سے ایک ایسا پروگرام اویلیبل ہے جس نے بہت سارے انسانوں کو مذہب کی جو باؤنڈریز ہیں، جو مذہب کے دائرہ ہے، اس سے باہر بھی بہت سارے لوگوں کو کامیاب کیا ہے، اور اسی کو ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے یہ بنتا کیسے ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کو بناتے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ خیالات جو ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں، یہ سب ہماری سوچ کو ترتیب دیتے ہیں، ہمارے لیے سافٹ ویئر ترتیب دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک ایسا پروگرام لینا چاہتے ہیں جو کامیاب لوگوں کا پروگرام ہے، تو ہمیں اس سے پہلے اپنے اس پروگرام کو اسکریپ کرنا پڑے گا، اپنے اس پروگرام کو ختم کرنا پڑے گا، اور اسی طریقہ کو کاپی کرنا پڑے گا، اسی طریقہ کی نقل کرنا پڑے گی جو ان لوگوں نے کیا، تاکہ ہم وہی پروگرام ترتیب دے سکیں، وہ سافٹ ویئر بنا سکیں جو ان لوگوں نے کامیابی کے لیے بنایا تھا۔ سوچنا انسان کی مجبوری ہے۔ جس طرح انسان انتہائی بھوک کے عالم میں ہائیجینک کے کا خیال کیے بغیر بہت ساری چیزیں کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان سوچتا بھی ہے۔ اب اس سوچ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ یہ کنٹرول تو کر سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز سوچے اور کون سی نہ سوچے، لیکن اگر کوئی بھی انسان یہ کہے کہ میں نیوٹرل ہونا چاہتا ہوں اور میں نہیں سوچوں گا، تو یہ اس کے پاس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح جنک فوڈ یا ریڈی کے کھانے یا گندے کھانے انسان کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں، اسی طرح سوچ جو پلان نہ ہو، جو صاف نہ ہو، جو اچھی نہ ہو، جو کامیاب لوگوں والی نہ ہو، وہ بھی ہماری پرسنالٹی کو خراب کر دیتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو سوچ ہوتی ہے وہ انسان کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو اگر ہمارا سافٹ ویئر اس طریقے سے تیار ہوگا کہ جس میں ہماری اپنی ان پٹ، انٹینشنل ان پٹ یا ہماری مرضی شامل نہ ہو، اور وہ دائیں بائیں سے آ رہا ہو، تو دماغ کی، انسان کی یہ مجبوری ہے، جس کو تھنکنگ اینیمل بھی کہا گیا ہے، کہ یہ ایک سوچنے والا جانور ہے سائنس کی زبان میں۔ تو انسان نے سوچنا تو ہے، اب اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، اس کو ٹھیک طریقے سے سوچنے کے ایونیوز نہ دیے، تو وہ سوچے گا جو اس کے ذہن میں آئے گا، اور بھی یہ عام طور پہ خراب چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے، اور یہ ایسی کوٹیشن ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، جس میں خیالات، الفاظ، حرکات اور عادات کو آپس میں کوریلیشن میں دکھایا گیا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے، اور کیسے یہ آپ کا کردار بناتے ہیں، اور پھر آپ کا کردار ہی آپ کی تعریف ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہم اسی مثبت سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ہماری سوچ ہمارا سافٹ ویئر ہے، اور ہماری سوچ کس طریقے سے بنتی ہے یہ آج ہم نے دیکھا، ہم اس کو کیسے کامیابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی مرضی کی سوچ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں بھیج سکتے ہیں، جہاں سے یہ ایک سافٹ ویئر بنے، اور اس پروگرام کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے، اور آپ کو آسانیاں دے، اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔